پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انصاف کے دن کا حاکم، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم اتارا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں شہری کے خوبصورت سے موقع پر پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے 1447 ہجری سن 2026 میں حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنا 19واں روزہ اختیار کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان وسط سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم، اور کتنا عظیم ترین کرم ہے صاحب کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا، اس نے ہمیں روزوں کی سعادت عطا کی، اس نے ہمیں نمازوں کی سعادت عطا کی، اس نے ہمیں تلاوت کلام پاک کی سعادت عطا کی،
رات میں قیام کرنے کی سعادت عطا کی، دن میں روزے رکھنے کی سعادت عطا کی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو سعادتوں کی جتنا بھی معاملہ ہے یہ سب من جانب اللہ ہے. ناظرین، اس نے ہمیں پہلے رحمت کا عشرہ عطا کیا، ہم نے رحمت کا عشرہ پایا. اس نے ہمیں مغفرت کا عشرہ عطا کیا، ہم نے مغفرت کا عشرہ پایا. اب یہ مغفرت کا عشرہ ناظرین چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا جائے گا. میں اس منظر کو اپنے ذہن میں پرونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس دنیا کا سب سے زیادہ حسین ترین منظر ہوتا ہے. جانتے ہیں وہ کون سا منظر ہوتا ہے؟ وہ منظر وہ ہوتا ہے ناظرین، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رمضان مکہ رمضان مدینہ دکھائے اور ہم اپنے گناہوں کی پٹلیا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے میں موجود ہوں. اس سے زیادہ حسین ترین منظر ناظرین کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس وقت یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بس اب معتکفین جو ہیں وہ آئیں اور آ کر بیت اللہ میں باقاعدہ اعتکاف کریں. اب اعلان ہوتا ہے کہ معتکفین آئیں اور آ کر مدینہ پاک میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطے میں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سی میٹھی میٹھی سی نورانی چھیا میں اب اعتکاف کریں. سوچئے ناظرین، اس سے بڑا منظر، اس سے زیادہ خوبصورت منظر کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ تمام معتکفین جو ہیں وہ مکہ پاک میں بیت اللہ کے سامنے، یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے، روا روی میں ادا بھی کر دیتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ناظرین، اللہ کے گھر کے سامنے اپنا اعتکاف کرتے ہیں. یعنی ان کے صبح و شام صرف بیت اللہ کا دیدار کرتے کرتے گزرتے ہیں. وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام امہ کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین وہ کتنا حسین ترین منظر ہوگا، آپ یقین مانیے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کہ جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں بیٹھتے ہوں گے، وہاں کی جو سحریاں ہوتی ہوں گی، وہاں کی جو افطاریاں ہوتی ہوں گی، وہ اعتکاف کیا ہوگا ناظرین کے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے پوری کائنات ہی کو اپنی رحمتوں میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس منظر کو آپ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اعتکاف کرنے والے کتنے عظیم ترین لوگ ہوں گے جو مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہوں گے. پھر آئیے صاحب گریجولی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اعتکاف ہوتا ہے، جن جن مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے ناظرین، آپ یقین مانیے اتنے عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ذرا سوچئے نا، یعنی میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے مہمان بن کے اس کے گھر پہ جائیے، کسی بہت بڑی شخصیت کو آپ ذرا ایزیوم کریں کہ کون سی ہو سکتی ہے، آپ اس کے گھر پہ مہمان بن کے جائیے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بساط کے مطابق جو بہترین مہمانداری ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے کرے گا. وہ آپ کے پروٹوکول کا خیال رکھے گا، وہ آپ کے لیے بہت اچھے سے کھانے بنائے گا، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرے گا، اس کی تزئین و آرائش کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ آپ جب مہمان کی حیثیت سے اس کے پاس جائیں اور جس وقت آپ وہاں سے رخصت ہوں آپ اس سے راضی ہو کر رخصت ہوں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. اب ذرا سوچئے، اس کائنات کا پالن ہار، اب آپ اس کی مہمانداری میں جا رہے ہیں، میزبان ہیں. آپ مسجد میں جس وقت داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے سارے رشتوں کو، یعنی آپ اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے والد کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں. سب کچھ چھوڑنے کے بعد آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھر پر، اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں. اور جس وقت آپ اعتکاف کی ابتدا کرتے ہیں صاحب، ذرا سوچئے کہ اس وقت صرف آپ ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تو ہوتا ہے اور تو ہی تو ہوتا ہے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر جا کر بس بیٹھ جاتا ہے، پسار دیتا ہے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے. اور پوری جو راتیں ہوتی ہیں ناظرین، یعنی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 راتیں اس کو میسر آتی ہیں، اور ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو شب قدر ہوتی ہے. یعنی 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، وہ اس معتکف کو میسر آ جاتی ہے. ذرا سوچئے، اس کے صبح و شام گزرتے ہی صرف ذکر الہی میں ہے نا، یعنی وہ 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ تسبیح و تحلیل کرتا ہے، وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، وہ استغفار کی تسبیح کرتا ہے، وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں. رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعائیں کرتا ہے. آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی تجلیات کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک روایت ناظرین، اور اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے
اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، دل کو تسکین پہنچ گئی، بلکہ یوں کہیے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 10 دن اعتکاف کر لیا، جو 10 ڈیز ہے نا آخر میں، یہ بڑے قیمتی ترین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا، لیکن آخری جو برس تھے اس میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف باقاعدہ کیا، اور سرکار علیہ السلام اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اب سن لیجئے ذرا حدیث پاک کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 عمروں کا اور 2 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات میری؟ بہت سے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے اور وہ کسمساتے ہوں گے، کاش ہمارا بلاوا آ جائے، کاش انتظام ہو جائے، کاش ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں طلب کر لیں، کاش گنبد خضرا کے سائے میں ہم بیٹھیں، کاش مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو ہم بلند کریں، کاش ایسا ہو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم منی من میں کہتے رہیں اور سرکار کے مواجہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، کاش بیت اللہ ہمارے سامنے ہو اور ہم بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بہت سے لوگ ناظرین نہیں جا پاتے، اس کی ظاہر بہت سی وجوہات ہو جاتی ہیں، لیکن یقین مانیے میرا رب اتنا کریم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو بہت سے نہیں جا پاتے نا، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثواب سے ان کو محروم نہیں رکھا ہے۔ بس یہ 10 دن تو ہیں، 10 دن کا اعتکاف کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈ کی صورت میں آپ کو 2 عمروں اور 2 حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، چلیں اس لیسٹ بات کو سمجھ لیجئے، جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، یہ بھی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، جس نے 1 دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا۔ کتنی؟ 3 خندقوں کا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگا۔ جسٹ امیجن، یعنی 1 دن کا صرف اعتکاف اگر آپ کر لیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیتا ہے کہ 3 خندقیں آپ کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائیں گی، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان ہوگا۔ بس اب یہ سمجھ لیجئے، اب آ رہی ہے بات ختم ہو رہی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے؟ اس لیے سجایا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما دے، اس لیے سجایا ہے کہ بندے اگر اپنے راستے سے بھٹک جائیں تو پھر میری بارگاہ میں آ جائیں، اس لیے سجایا ہے کہ اگر غلطی کر دی ہے یا گناہ ہو گئے ہیں، رحمت کے عشرے کو مس کر دیا، مغفرت کے عشرے میں کچھ نہیں کر سکے، تو ابھی بھی مایوس مت ہونا، کیونکہ آخری پورا عشرہ موجود ہے، اعتکاف کی سعادت موجود ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، مجھے بتائیے صاحب، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ اس دنیا سے تو ریوارڈ ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے لیے اچھا کریں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو بدلے میں اچھائی نہیں ملے گی، لیکن ایک میں مثال دیے دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی اچھے آدمی سے، جسے آپ نسلی آدمی کہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ بھلائی کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بدلے میں وہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے نا، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو بندے کو جب احسان دیتا ہے تو اپنی لمٹ کے مطابق دیتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیا، اپنی جاب چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہ چلا گیا، اللہ کے در پہ چلا گیا، ذرا سوچئے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا ریوارڈ عطا کرے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، قصیدہ بردہ شریف بہت ہی میٹھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ پہلی شخصیت ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب تشریف فرما ہیں، اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ دونوں سے ملتمس ہوں تشریف لائیے اور آ کر قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام لا ظلمت سنة من أحيا الظلام لا نشتاق
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سراب أحياءه وطوى وشد من سراب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الهدم روکنے کو بھوک سے کستا تھا جو اپنی کمر روکنے کو بھوک سے کستا تھا جو اپنی کمر پتھروں سے باندھتا تھا اپنا مخمل سا شکم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال شم من ذهب وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي پیش کرتا تھا تلاور سیم جب کوہ بلند پیش کرتا تھا تلاور سیم جب کوہ بلند رد کیا کرتا تھا فوراً اس کو وہ عالی ہمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان